میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الملک بھی ہے اور سورۃ تبارک الذی بھی ہے، اور حدیث میں ایک نام سورہ واقعہ یعنی عذاب سے بچانے والی، اور ایک نام مانعہ اللہ کے عذاب سے روکنے والی، اور ایک نام منجیہ بھی ہے یعنی عذاب سے نجات دینے والی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر میں تھے، تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ خیمہ لگایا۔ جہاں خیمہ لگایا تو انہیں معلوم تھا کہ یہاں قبر ہے۔ جب خیمہ لگایا تو وہاں قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی۔ تو یہ صحابی جس نے تلاوت کی آواز سنی، یہ سنتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سورۃ الملک جو ہے یہ عذاب سے نجات دینے والی سورت ہے۔ تو یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ضرور پڑھ کر سویا کرتے تھے، کیونکہ عذاب قبر سے جو ہے سورہ ملک حفاظت کرتی ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کا لقب ہے کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے ایسے ایسے حسین و جمیل انسان بنائے، خوبصورت انسان بنائے، پھر آپ نے خود ہی انہیں پیدا کیا اور خود ہی انہیں موت دے دی۔ اگر پیدا کرنا تھا تو موت کیوں دی، اور اگر موت دینی تھی تو پھر پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، پہلے تم کھیتی کرو، پھر تمہیں ہم بتلائیں گے کہ ہم نے کیوں پیدا کیا اور کیوں موت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی کرنے لگے، زمین میں بیج بویا، اور جب یہ کھیتی پک کر تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درانتی لی اور درانتی سے اس کھیتی کو کاٹ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ موسیٰ، یہ کیا کیا؟ تم نے خود ہی کھیتی کو بویا اور خود ہی جو ہے کھیتی کو کاٹ دیا، یہ کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، اس لیے کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو گئی تو کھیتی میں دانہ بھی تھا اور بھوسا بھی تھا، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دانے اور بھوسے کو الگ الگ کر لیا جائے، ان کو ملا جلا دینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ، یہ عقل تمہیں کس نے عطا کی؟ یہ عقل کہاں سے آئی؟ عرض کی، اللہ، یہ تو آپ ہی کی عطا کردہ ہے، آپ ہی نے مجھے عقل و دانش عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، تو اب جواب سنو، جو تم نے سوال کیا تھا کہ میں نے انسانوں کو خود پیدا کیا اور خود انہیں موت دے دی، اس کا جواب یہی ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں، روحیں دو طرح کی ہیں، ایک پاک روح ہے اور ایک ناپاک روح ہے۔ تو جس طرح دانے اور بھوسے کو الگ کرنا یہ حکمت کا تقاضا ہے، یہ عقل و دانش کا تقاضا ہے، اسی طرح پاک روحوں کو ناپاک روحوں سے جدا کرنا یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ تو یہ تو تھا اس بات کا جواب کہ میں نے موت کیوں دی۔ روحوں کو جدا کرنا ہے تاکہ پاک روحیں جنت کی طرف چلی جائیں اور ناپاک روحوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اور میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری صفات کا اظہار ہو، تو میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون من مانی زندگی گزارتا ہے اور کون رب مانی زندگی گزارتا ہے۔
تو اعمال صالحہ جو ہے اس کے زندگی پر بڑے گہرے اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دنیا و آخرت کی سعادت اور کامیابی ملتی ہے۔ اس کا ایک اثر تو یہ ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہیں، اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو مجھ اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن چیزوں سے میرے قرب حاصل کرتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے اس پہ فرض کی ہے، اس سے زیادہ مجھے کوئی محبوب عبادت نہیں ہے، اور ان فرائض کے بعد جن سے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ نفل ہیں، اور یہ بندہ نوافل کا اہتمام کر کے، عبادات کر کے، اعمال صالحہ کر کے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ تو پہلا اثر تو یہ ہوا کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اعمال صالحہ کرنے والا، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور دوسرا اثر یہ ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو محبوبیت اور مقبولیت کا مقام حاصل ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اعلان کرتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور پھر ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت کا یہ مقام ہوتا ہے کہ زمین والوں کے نزدیک بھی وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا اثر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین اسے پاکیزہ حیات اور حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں۔ حیات طیبہ کے مختلف اقوال ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ حیات طیبہ سے مراد رزق حلال ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ حیات طیبہ سے مراد قناعت پر صبر کرنا، یعنی تھوڑے پر صبر کرنا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اسے عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ اسے جو ہے جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں حیات طیبہ کے۔ جب بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو اللہ رب العالمین اسے پاکیزہ حیات، حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور چوتھا اثر اعمال صالحہ کا یہ ہے کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اس کی موت کے وقت جو ہے فرشتے اسے جنت کی بشارت اور غم و نجات سے خوشخبری دیتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے اللہ کے مقرب فرشتے اترتے ہیں کہ جو اتنے خوبصورت اور اتنے چمکدار ہوتے ہیں کہ جیسے سورج کی طرح چمکدار، وہ آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور تا حد نگاہ جو ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت اس بندے کے، اس مومن کے قریب آتے ہیں، سرہانے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی رضامندی اور مغفرت کی طرف چل۔ تو یہ روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشق سے کوئی جو ہے وہ پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔
اتنی آسانی سے نکلتی ہے۔ پھر یہ فرشتے جو ہے جو جنت سے کفن لائے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبودار کفن، اور خوشبوؤں میں لپیٹ کر اس کی روح کو اوپر چڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، اس طرح ہر آسمان پر دروازے کھلواتے جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی پاکیزہ روح کس کی روح ہے؟ تو فرشتے جو اس کا نام ہوتا ہے دنیا میں، اس کے باپ کا نام ہوتا ہے، بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہے اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور پھر ساتویں آسمان پر۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے کتاب علیین میں لکھ لو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے ہی دوبارہ نکالوں گا۔ فرشتے اس کی روح کو واپس لے آتے ہیں اور قبر میں لاتے ہیں، تو قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو یہ پاکیزہ روح کہتی ہے، یہ مومن بندے کی روح کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں بتا ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے، دین کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے؟ تو یہ پاکیزہ روح مومن بندے کی روح کہتی ہے کہ میرا رسول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کس نے بتایا؟ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی جو سچی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب نے مجھے بتایا۔ پھر یہ قبر میں آرام سے لیٹ جاتا ہے، اور اتنے میں اس کے پاس ایک خوبصورت سفید لباس میں ملبوس ایک شخص آتا ہے، اور وہ آ کر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ اسی دن کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کون ہو، آپ کے چہرے سے تو بھلائی ہی بھلائی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تیرا وہ نیک عمل ہوں کہ جسے تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ تو اعمال صالحہ کا چوتھا اثر یہ ہے کہ نیک بندہ جو ہے وہ قبر میں بھی جو ہے آرام سے اس کی زندگی گزرتی ہے، قبر میں بھی سکون سے رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور پانچواں اثر یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کو کسی قسم کی جو ہے قبر میں تنگی نہیں ہوتی، قبر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور چھٹا اثر یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال اور اس کے مال کی بھی اعمال صالحہ کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے 16ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک جگہ سے گزرتے ہیں۔ تو واقعہ تو بڑا تفصیلی اور لمبا ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ یہ ہے، خضر علیہ السلام اس دیوار کو گرا ہوا دیکھتے ہیں تو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ خضر یہ دیوار تم نے سیدھی کیوں کی؟ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دیوار جو ہے، حضرت خضر فرماتے ہیں یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے کہ جن کے ماں باپ ان کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے باپ کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی بچوں کی بھی حفاظت کی اور ان کے مال کی بھی حفاظت کی کہ جب یہ جوانی کو پہنچ جائیں تو یہ جو خزانہ ہے دیوار کے نیچے یہ انہیں ہم پہنچا دیں گے، انہیں دے دیں گے۔ تو حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بچوں کی نیکیوں کا ذکر نہیں کیا گیا کہ بچے بڑے نیک تھے، فرمایا کہ باپ نیک تھا، باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کی بھی حفاظت ہوئی اور اس کے مال کی بھی حفاظت ہوئی۔ ساتواں اثر یہ ہے کہ انسان کو جو ہے اس کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں اور غم دور ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں سے 3 افراد جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں جا رہے تھے کہ بارش آ گئی، اور بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔
جب غار میں پناہ لی تو اوپر سے ایک بڑی جو ہے چٹان وہ لڑکتی ہوئی آئی اور لڑک کر وہ اس غار کے منہ پر آ گئی، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا کریں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے شخص نے کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چرانے جاتا تھا، جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو بکریوں سے دودھ دوہ کر سب سے پہلے جو ہے میں اپنے والدین کو دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور لکڑیاں کاٹ کر لایا، تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ جب والدین کو میں نے سوتا دیکھا تو میں دودھ لے کر والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے پاؤں میں گرے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دودھ نہیں پلایا، یہاں تک کہ جب صبح نمودار ہوئی، والدین کی آنکھ کھلی، تو میں نے والدین کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ یا اللہ، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو ہم سے دور فرما دے۔ تو تھوڑا سا پتھر جو ہے وہاں سے ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ جس سے یہ باہر آ سکے۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ یا اللہ، میری ایک چچا جات بہن تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ پریشان ہو کر، تنگ دستی سے، غربت سے پریشان ہو کر میرے پاس آئی اور کچھ قرض کا مطالبہ کیا، تو میں نے اسے گناہ کی دعوت دی اور میں نے کہا کہ ایسے نہیں دوں گا، میرے ساتھ گناہ کرنا پڑے گا تو میں تمہیں یہ قرض دوں گا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، تیار ہو گئی، لیکن جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس کی مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں اس وقت ڈر گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے سچی پکی توبہ کر لی، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ تو اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے۔ تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے پاس مال مویشی تھے اور جائیداد تھی، تو میں نے مزدور رکھے ہوئے تھے مزدوری پر۔ ایک شخص سے میں نے مزدوری کروائی، جب اس کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو میں اسے مزدوری دینے لگا تو وہ مزدوری لیے بغیر واپس چلا گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے کم محسوس کی ہو کہ اتنی اجرت میری نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد لوٹ کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھ پر ظلم نہ کر، میرا جو حق ہے مجھے دے دے۔ تو میں نے اس کے ان پیسوں سے کھیتی باڑی کر لی تھی، جانور خرید لیے تھے، جس سے اور برکت ہوئی اور وہ جانور زیادہ تعداد میں ہو گئے۔ تو میں نے اس بندے کو کہا کہ یہ جو جانور چل رہے ہیں یہ سب کے سب تیرے ہیں، جا ان سب کو لے جا۔ تو مزدور کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کر، میرا جو حق ہے وہ مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب کا سب تیرا ہے، تیرے پیسوں سے کیا ہوا ہے۔ تو وہ سب کا سب لے کے چلتا بنا، یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس تکلیف کو دور کر دے۔ تو پتھر پورا کا پورا ہٹ گیا اور یہ باہر نکل آئے۔ تو اعمال صالحہ کا ساتواں اصل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے والے کو مصیبتوں سے، تکالیف سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور آٹھواں اثر کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں، واصلح بالهم، اس کے حالات کو درست کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ اور نواں اثر اعمال صالحہ کا یہ ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین انہیں صالحین کے گروہ میں جو ہے داخل فرما دیتے ہیں۔ اور صالحین کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں 5ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ طبقات ذکر کیے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 طبقے جو ہیں وہ انعام یافتہ ہیں۔ نمبر 1 من النبیین، نبیوں کا طبقہ یہ انعام یافتہ ہے، صدیقین یہ انعام یافتہ ہے، شہداء یہ انعام یافتہ طبقہ ہے، اور صالحین 4تھا طبقہ جو ہے وہ صالحین کا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔
تو اعمال صالحہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین صالحین کے گروہ میں شمار کرتے ہیں، صالحین کے گروہ میں داخل فرما لیتے ہیں۔ اور 10واں اثر اعمال صالحہ کا یہ ہے کہ جب بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کی دعاؤں کا جو ہے محور بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں التحیات پڑھتا ہے تو اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی، صالحین پر بھی۔ تو یہ اعمال صالحہ کے 10 اثر میں نے بتایا کہ جو اعمال صالحہ کرنے والے کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ کرنے والے کی اولاد مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ کرنے والے کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اعمال صالحہ کرنے والے کو جو ہے جنت کی خوشخبری ملتی ہے، اعمال صالحہ کرنے والے کو قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، اعمال صالحہ کرنے والے کو تکلیفیں اور مصیبتیں سے نجات ملتی ہے۔ یہ اعمال صالحہ کرنے کا اثر ہے۔